الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آبائہ الطیبین و آلہ الطاہرین المعصومین الہداة المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین و ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان حق و حقیقت کے اس جاری سلسلہ میں ہمارا موضوع بحث اولی الامر تک پہنچا تھا، اور ہم اس سلسلے میں کچھ ادبی و علمی گفتگو کر چکے ہیں، اور آیات کے حوالہ سے اس مبارک آیت کی تفسیر کے ذیل میں کچھ بیان آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے، جس کا خلاصہ میں آج مختصر الفاظ میں کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مجیدہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی جو تم میں سے ہیں۔ لفظ اطاعت پر ہم نے گفتگو کر لی کہ یہاں پر دو اطاعتیں ہیں، ایک اللہ کی اطاعت اور ایک رسول اور اولی الامر کی اطاعت۔ اللہ کی اطاعت کے لیے مستقل اطیعوا کا لفظ آیا ہے، اور الرسول اور اولی الامر کو ساتھ ملا کر ایک اطیعوا کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ دونوں کا معیار انتخاب ایک، یعنی ان دونوں کا انتخاب اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور منکم کے الفاظ سے بھی ہم نے یہ ثابت کیا کہ اس سے بندوں کے انتخاب کی طرف کوئی اشارہ نہیں ملتا، اور یہ منکم اسی طرح سے ہے جیسے دوسری آیات میں منہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم کو انہی میں سے قرار دے کر بیان فرمایا کہ رسول کو بھیجا جو انہی میں سے ہے۔ اب یہاں پر اس سے یہ مراد لینا کہ ان میں سے ہے لہذا اس کا انتخاب بھی لوگ کریں گے، یہ جاہلانہ بات۔ جہاں تک اصل موضوع کا تعلق ہے وہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اور فریقین کی کتابوں کا حوالہ دے کر یہ ثابت کر چکے ہیں کہ یہاں پر اولی الامر سے مراد ہر حاکم نہیں لیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہر حاکم مراد لیں گے تو اس میں فاسق و فاجر حکام بھی آئیں گے، جو اس زمانے میں بھی تھے۔ پیغمبر کے بعد بنی امیہ کے خلفاء گزرے ہیں جنہوں نے ظلم و جور کا بازار گرم کیا، وہ تاریخ سب کے سامنے ہے، جن میں سے یزید کا نام میرے خیال میں شاید دوسرے یا تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ اب یہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جابر، ظالم، آمر، فاسق، فاجر حاکم بھی اگر اولی الامر کہلوائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ ان کی اطاعت کرو یہ اس کے عدل کے خلاف ہے۔ لہٰذا عدل الہی کے قائل حضرات کبھی اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ خدا کا حکم ہو کہ تم جو بھی لوگ جسے منتخب کر لیں تم اس کی اطاعت کرو، کیونکہ اس کی اطاعت رسول کی اطاعت کے برابر ہے۔ چونکہ اطیعوا کا لفظ ایک ہے، لہٰذا ان دونوں کی اطاعت چونکہ برابر ہے، لہٰذا یہ کہنا
درست نہیں ہوگا کہ اس سے مراد وہ ہیں کہ جنہیں ہم منتخب کریں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آیت مطلق اطاعت پر دلالت کرتی ہے، یعنی ہر شے میں اطاعت. یہ نہیں کہا گیا کہ کس چیز میں اطاعت کرو، اس لیے اسے مقید قرار دینا، دونوں اطاعتوں کو مقید قرار دینا صحیح نہیں ہے. ادبی لحاظ سے بھی صحیح نہیں ہے، عقلی لحاظ سے بھی صحیح نہیں ہے، قرآنی لحاظ سے بھی صحیح نہیں ہے، علمی لحاظ سے بھی صحیح نہیں ہے، حدیث و سنتی لحاظ سے بھی صحیح نہیں ہے، اور کسی بھی صورت میں یہ بنتا ہی نہیں کہ اسے ہم دو اطاعتوں کو مختلف رنگ میں پیش کریں. ایک کو رسول اللہ کی اطاعت کو مطلق قرار دیں کہ ہر چیز میں ان کی اطاعت واجب ہے، اور اولی الامر کی ان چیزوں میں جو کتاب اللہ سے یا سنت رسول سے مطابقت رکھتی ہوں اور باقی چیزوں میں نہیں. یہ بات غلط ہے. یعنی یہ اس عموم قرآن سے، اطلاق قرآن سے، الفاظ کے اطلاق اور عموم سے ان چیزوں کا استفادہ نہیں ہوتا. یہ علمی اصطلاحات ہے، طالب علمانہ حوالے سے عرض کر رہا ہوں. لہذا یہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ جو ان سے یہ استدلال کرتا ہے وہ اسلوب قرآن سے، ذوق کلام الہی سے آگاہ و آشنا نہیں ہے. اب یہ اس کی مرضی کہ وہ اس سے جو معنی اپنی سوچ کے مطابق لے. جھگڑا نہیں ہے، بحث ہے، تحقیق ہے. اسے کبھی مناظرہ نہ سمجھیے. کچھ لوگ یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید ہم لوگ مناظرہ کر رہے ہیں. شاید وہ مناظرے کو سمجھتے نہیں ہیں کہ مناظرہ کسے کہتے ہیں. ہمارے کچھ حضرات بھی یہ سمجھنے لگے ہیں کہ شاید یہاں مناظرہ ہو رہا ہے. یہ مناظرہ نہیں ہے، یہ مباحثہ ہے، یہ تحقیق ہے. ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہے، وہ کیسے ہے، اس سے کیا نکلتا ہے. اب وہ تحقیق کو مناظرہ کہیں یا مباحثہ کو مناظرہ کہیں تو یہ ان کی کج فہمی ہے، غلط فہمی ہے، کج فہمی ہے، بے فہمی ہے، نافہمی ہے. اب ہم یہ کہیں گے کہ قرآن مجید کے اطلاق و عموم سے جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پر رسول اور اولی الامر کی اطاعت دونوں کی مطلق ہے، اس میں کوئی قید و شرط نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جو لوگ اولی الامر سے ہر فاسق و فاجر، عادل و ظالم مراد لیتے ہیں، ان کے ہاں یہ شرط ہوگی اور ہونی بھی چاہیے. لیکن ہم الحمدللہ مکتب اہل بیت علیہم السلام کے پیروکار صرف عادل معصوم کو رسول اللہ کا جانشین مانتے ہیں، جو رسول اللہ کے منصب نبوت و رسالت کے علاوہ باقی صفات کا حامل ہو، جن میں سے سب سے اہم صفت عصمت ہے کہ وہ گناہ نہ کرتا ہو، اس کا ماضی بے داغ ہو، اس نے ماضی میں کبھی بت پرستی نہ کی ہو، اس نے حال میں کبھی گناہ نہ کیا ہو، وہ ہمیشہ زندگی اس کی پاک ہو. لہذا ہم اس کی اطاعت کو اس اطاعت میں شامل سمجھتے ہیں. اولی الامر وہی ہو سکتا ہے کہ جسے اللہ منتخب کرے، اس لیے کہ رسول کو اللہ نے منتخب کیا ہے. یہ تو پہلی اصولی بحث ہے جو ہمارے دوسرے حضرات جو دوسرے مکاتب فکر کے پیروکار ہیں ان سے ہمارا جو عموماً جو بحث کا سلسلہ رہتا ہے وہ یہی ہے کہ اب اس سے اگر وہ ہمیں برا بھلا کہنا شروع کر دیں، جیسا کہ آج کل ان کی زبان جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ وہ غصے میں ہیں اور وہ شاید حقائق کا سامنا نہیں کر پا رہے، اب وہ غصے میں ہم پر تہمتیں لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، ہماری باتوں کو جھوٹی اور اپنی ہر بات کو سچا کہتے ہیں، جبکہ بالکل برعکس ہے. بہرحال اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے جھوٹ کی آج ایک میں مثال بھی پیش کروں گا. میرے خیال میں انہیں آج کے بعد ایسی بات کرنے کی پھر شاید ہمت نہ ہو کہ انہوں نے جو افسانہ بیعت کے حوالے سے بحث چلا رکھی تھی